السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و ناظرات، ایک سوال آیا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا یا آپ کی شان میں گستاخی کرنا شریعت اسلامیہ میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی سرفرا تھوڑی سی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یا اسلام کے خلاف اس کے دل میں جو نفرت ہوتی ہے اس کے اظہار کے لیے وہ دین اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یا پھر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تو آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کیا ہے۔ اس سوال کا جواب بالکل ہی واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا یا آپ کو گالی دینا یا آپ کی شخصیت کے تعلق سے اعتراض کرنے والے جملے کہنا، ایسا شخص واجب القتل ہے۔ اس بارے میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور آپ اس سلسلے میں مزید جانکاری کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجیے۔ یہ عربی کتاب ہے جس میں بالکل وضاحت کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس سوال کا کیا جواب ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن، احادیث اور اجماع امت اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ یہ آیت کریمہ آپ دیکھیے کہ جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم مذاق کر رہے تھے، کھیل رہے تھے آپس میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے کہ اللہ، اس کا رسول اور اس کی نشانیاں یہی تمہیں مذاق کرنے کے لیے ملی ہے۔ پھر آیت کے اگلے جملے میں آپ دیکھیے لا تعتذروا، کوئی ایکسکیوز مت پیش کیجیے، کوئی بہانہ مت پیش کیجیے، کوئی عذر مت پیش کیجیے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے تمہارے ایمان کے بعد کفر کیا۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم ایک گروہ سے درگزر کریں، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو ایک گروہ کو ہم عذاب سے دوچار کریں گے اس وجہ سے کہ وہ مجرم ہیں، انہوں نے جرم کیا۔ تو آپ جنگ تبوک میں دیکھیے کہ منافقین نے نعوذ باللہ صحابہ کرام کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اعتراض کرنے والے جملے کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، صحابہ کی شان میں گستاخی کی۔ نتیجے میں صحابی رسول نے جب ان جملوں کو سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگے۔ پھر جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ قرآن مجید اس سلسلے میں نازل ہو چکا ہے، اور پھر جس نے اس طرح کا جملہ کہا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں پکڑ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی آیت کی تلاوت کر رہے تھے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون۔ تو مذاق میں یا جان بوجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور قرآن و احادیث کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، اور ایسے شخص کے لیے جو ہے اسلام کا حکم یہی ہے کہ وہ واجب القتل ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس سلسلے میں ہمارے لیے دلیل رکھتی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا سورہ التوبہ کی ہی، کہ وَإِنَّكَثُوا بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ، کہ انہوں نے اگر اپنے عہد و پیمان کے بعد عہد و پیمان کو توڑ دیا، وَطَعَانُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں لان تان کیا، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو ائمہ کفر سے تم قتال کرو، اور انہم لا ایمان لہم، ان کے لیے کوئی عہد و پیمان کی کوئی گنجائش نہیں، لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ باز آ جائے۔ یہ آیت کریمہ بالکل وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ جو دین میں تان کرے، دین میں تان و تشنیع سے کام لے، اس کے ساتھ اسلام یہ ہمیں حکم دیتا ہے
کہ ہم قتال کریں۔ تو آئے دن آزادی، اظہار رائے کی آزادی کے نام پر لوگ دین اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے اپنے لب و لہجہ جو ہے سخت کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ابھی پچھلے دنوں میں ایک نامور شخصیت نے گستاخی کے جملے استعمال کیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے بڑی ہی غلط ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ اس کا حکم کیا ہے۔ کعب بن اشرف یہ ایک شخص تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلط باتیں کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انجام کو پہنچانے کے لیے سوال کیا، تو پھر صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ پھر انہوں نے اس کعب بن اشرف کو اس کے انجام تک، اس کے کیفر کردار تک پہنچایا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہودیوں میں سے ایک شخص ابو رافع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے کچھ صحابہ کو اس کام کے لیے متعین کیا اور ان چند لوگوں کا امیر عبداللہ بن عتیق کو بنایا، اور عبداللہ بن عتیق کی امارت میں یہ یہودی شخص قتل کر دیا گیا۔ تو یہ احادیث، یہ دونوں واقعات اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کا انجام دین اسلام میں قتل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں ایک چیز یہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخیاں کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے جملے استعمال کرتے تھے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن کہیں بھی کسی حدیث میں یا کہیں بھی کسی تاریخ کے واقعے میں ان جملوں کا ہمیں کیا ہے تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ لہذا سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والے لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ کوئی بھی کارٹون یا کوئی بھی ایسی امیج یا کوئی بھی ایسا میسیج جو اللہ کی شان میں گستاخی کا ہو یا اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کا ہو یا صحابہ کرام کی جس سے تنقیص ہوتی ہو، اس کو شیئر نہ کریں، اور اس کو شیئر کر کے اپنے ایمانی جذبے کا ثبوت نہ دے، کیونکہ نہ صحابہ نے ایسے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ ائمہ کرام نے کیا، نہ محدثین کرام نے کیا، نہ فقیہان ملت نے کیا۔ تو ہم یہ شیئر کر کے اس کو پھیلا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں کہ ہم بڑے سچے پکے مسلمان ہیں، بلکہ اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز اس کو مزید پھیلا رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے، اور اس میں ہم معاون ہو رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے اجماع امت بھی اس بات پر ہے کہ کوئی اس طرح کا اگر معاملہ کرتا ہے تو اس کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، دین اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑانا، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو، آدمی کو کفر تک پہنچاتا ہے۔ لہذا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آدمی جو ہے اس سلسلے میں احتیاط برتے، کیونکہ اسلام میں اس کا حکم بڑا ہی سخت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔